اکٹھے غسل بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیے اکٹھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے ساتھ رات گزارتے، اس کے بعد ہم کو غسل واجب ہوتا، ہم دونوں غسل کرتے، ایک برتن سے کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے، اس لیے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دے چکے ہوتے تھے، جلدی جلدی کرتے، مطلب اس سے پتہ چلا آپ بستری کے بعد سو جاتے، اس کے بعد اٹھ کے غسل کرتے، ٹھیک جلدی کرتے، تو میں کہتی کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے، اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو اس ٹب میں ٹکراتے ہیں۔ اسی بات کا بھی ازالہ ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پانی میں ہاتھ چل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، یہاں تو آپ سب ساتھ نہا رہے ہیں، ایک ہی برتن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور عائشہ کہہ رہی رضی اللہ عنہ کہ میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ ٹکراتے، اور میں کہتی تھوڑا پانی چھوڑ دو، تو وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا عورت کے ہاتھ میں، ٹھیک۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے جو مامیہ بن حیدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسائی کی روایت ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ستر کن کن سے چھپائے اور کن کن سے کھولے، اور کس سے چھپانا کس سے کھولنا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنی بیویوں اور اپنے لونڈیوں کے والا سب سے حفاظت کرو، اپنی بیوی اور لونڈیوں کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو۔ اس سے پتہ چلا اگر ساتھ نہاتے ہوئے شرمگاہ بھی دکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حدیث میں کیا ہے، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو، مطلب بیویوں اور لونڈیوں سے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کچھ نہانے میں ہو سکتا ہے دکھ جائے، اس لیے یہ وضاحت کے لیے میں نے یہ بات بہرحال آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح جو ہے اب انسان نے ہم بستری کی اور سونا چاہتا